جائے گا۔ تو ان دونوں طرح کی قوموں سے ہم اللہ رب العالمین کی پناہ طلب کرتے ہیں ہر نماز۔ تو یہ جو کہا گیا کہ اللہ رب العالمین کا غضب نازل ہوا ہے یہودیوں کے اوپر، سورۃ البقرہ اس کا مطالعہ کریں آپ، اس کی تفسیر پڑھیں۔ بے شمار ایسے مواقع ہیں جہاں پر اللہ رب العالمین نے یہودیوں پر اپنے انعامات و احسانات کیے ہیں۔ واضح اللہ کی نشانیوں کو دیکھنے کے باوجود بھی یہودیوں نے اللہ رب العالمین کی نافرمانی کی۔ ایسا کوئی موقع ہی نہیں تھا جہاں پر وہ اپنے انبیاء کی اور اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی نہیں انجام دیتے، ہر موقع پر۔ اور اسی طریقے سے اہل علم نے کہا یہ دنیا کی ایک ایسی واحد قوم ہے یہودی قوم کہ اپنی آنکھوں سے انہوں نے اللہ کی نشانیوں کو دیکھا ہے۔ اس سے بڑا انعام اور کیا چاہیے کہ آسمان سے اللہ رب العالمین ان کے رزق کا انتظام کر رہا ہے۔ یہ کہتے ہیں پیاس لگی ان کے 12 قبیلے، اللہ کہتا ہے وَقَطَّعْنَاهُمُ 12 أَسْبَاطًا أُمَمًا، یہاں کہ اللہ نے 12 چشموں کو 12 قبائل کے لیے اللہ نے فراہم کر دیا۔ یہ کہتے ہیں کہ دریائے نیل میں ان کی نجات کے لیے راستہ بن جائے، اللہ رب العالمین سمندر کے دریائے نیل کے اس راہ میں، اس رکاوٹ میں راستہ بنا دیتا ہے۔ یہ کتنی بے شمار نعمتوں کو دیکھتے ہیں اپنی آنکھوں سے، لیکن اس کے باوجود بھی اللہ رب العالمین نے کہا مغضوب علیہم، کہ ان کے اوپر اللہ کا غضب نازل ہوا ہے۔ یہ بڑے سرکش ہیں، یہ بڑے نافرمان ہیں، یہ بڑے بدمعاش ہیں، یہ بڑے شرپسند ہیں، یہ فساد فی الارض کے مرتکب ہیں۔ اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ اس دنیا کے اندر انسان کا سب سے بڑا دشمن شیطان ہے، ہم تمام اس بات سے بخوبی واقف ہیں۔ لیکن آپ کو یہ جان کر کے حیرت ہوگی کہ شیطان نے سب سے زیادہ اگر کسی کے ساتھ کھیل کھیلا ہے اس دنیا کے اندر تو وہ صرف اور صرف یہودی قوم ہے۔ سب سے زیادہ شیطان نے ان کے ذریعے سے اللہ کی نافرمانیاں کروائی۔ ان کے کفریات قرآن کریم میں واضح ہیں، ان کے شرکیات قرآن کریم کے اندر واضح ہیں، ان کی ہر دجل، ان کی ہر مکاری قرآن کریم کے اندر اللہ رب العالمین نے آیا وہ بیان کر دی ہے۔ یہاں تک کہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن کریم کی بے شمار آیتیں جن میں اللہ رب العالمین نے یہ واضح پیغام دیا ہے وَلَن تَرْضَى عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَى، یہ یہودی اور نصرانی تم سے کبھی بھی راضی نہیں ہوں گے، حَتَّى تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ، یہاں تک کہ آپ ان کی اتباع و پیروی نہ کریں، آپ ان کے دین پر چلے جائیں۔ یہی یہودیوں کا اور عیسائیوں کا پلان اور منصوبہ ہے۔ اور اسی طریقے سے اللہ رب العالمین نے قیامت تک آنے والے مسلمانوں کو اس بات سے بھی مطلع کر دیا، کہا کہ اس دنیا میں اگر سب سے بڑا دشمن تمہارا کوئی ہوگا تو یہودی قوم ہوگی۔ اللہ نے کہا لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ، کہا کہ لوگوں میں اہل ایمان کا سب سے گہرا دشمن اگر کسی کو پاؤ گے الیہود، اللہ نے کہا کہ سر فہرست یہود ہیں، والذین اشرکوا، پھر اس کے بعد جو مشرک ہوتے ہیں، کافر ہوتے ہیں، وہ مسلمانوں کے دشمن ہیں۔ لیکن دشمنی میں زیادہ گہرائی اور شدت یہودیوں کے یہاں پائی جاتی ہے۔ اس بات کو اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں جگہ جگہ کئی ایک مقامات پر واضح کیا ہے۔ اور یہ کس طریقے کی سازشیں کرتے تھے، منصوبہ بندیاں کرتے تھے، اگر آپ تفصیلات پڑھیں گے، مطالعہ کریں گے تو آپ کو حیرت ہوگی کہ انہوں نے کیسی کیسی پلاننگ کی ہے۔ آج جس طریقے کی خبریں آپ کو موصول ہو رہی ہے یہ صرف ایک خبر ہے، اس کے تصدیق ہونے کے بعد آپ کو پتہ چلے گا یہ خبر سچی ہے یا جھوٹی ہے، کیونکہ دنیا کا ایک بڑا کنٹرول، چاہے وہ بینکنگ کا نظام ہو، ایڈمنسٹریشن کا نظام ہو، اور اسی طریقے سے میڈیا کا جو پورا نظام ہو، ان تمام چیزوں کے اوپر حاوی ہے تو یہودی قوم ہے۔ لہذا آنکھیں بند کر کے ہر خبر کی تصدیق کرنا، چاہے وہ آپ کے فیور میں ہو یا آپ کے خلاف میں ہو، اس پہ نہ خوش ہونے کی ضرورت ہے آپ کو، نہ بہت زیادہ غمزدہ ہونے کی ضرورت ہے،
کیونکہ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں ذکر فرمایا ہے وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِّنَ الْأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَذَاعُوا بِهِ۔ منافقوں کا معاملہ تھا، مدینہ میں کوئی بھی خبر اور اطلاع ملتی، چاہے وہ خوف کی، وحشت کی، لڑائی کی، جنگ کی خبر ہو یا امن کی، صلح کی خبر ہو، اذاعوا بہ، وہ عام لوگوں میں اس کو پھیلا دیا کرتے تھے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کی اس آیت کریمہ میں اس بات کی تاکید کی ہے، ایک عام آدمی جس کا حکومت سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، ایک عام آدمی جس کا گورننس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، ایسا آدمی امن اور خوف کی ان خبروں سے کسی بھی طرح کی سازش کا شکار نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ نے کہا لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنبِطُونَهُ، جو مسلمانوں کے ذمہ دار ہیں، جو حکومتوں کے ذمہ دار ہیں، وہ ان خبروں کی تصدیق کریں گے یا تکذیب کریں گے، وہ اس بارے میں فیصلہ لیں گے، لیکن ایک عام آدمی اس طرح کی خبروں کی جھانسوں میں نہ آئے۔ یہ سب سے پہلی بنیادی بات ہے آج کے حالات کی مناسبت سے، کیونکہ ان کا دجل بہت بڑا ہے، ان کی مکاری بہت بڑی ہے۔ اور اسی طریقے سے آپ آگے بڑھیں، یہ جو جنگ کا ماحول بنا ہوا ہے عرب دنیا کے اندر، بلکہ پوری دنیا کے اندر کہہ سکتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے یہودیوں کی ایک صفت ذکر کی ہے، یہودیوں کی ہمیشہ سے یہ فطرت رہی ہے، یہ ان کی خباثت ہے، ہمیشہ یہ جنگ کا ماحول بناتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں ذکر فرمایا، انہوں نے کفریہ جملہ کہا اللہ کے تعلق سے، کیا کہا؟ وقالت الیہود ید اللہ مغلولہ، یہودیوں نے کہا کہ اللہ کے ہاتھ بندھے ہوئے۔ قرآن کریم کی ایک آیت کریمہ پیارے رسول پر نازل ہوئی تھی، جہاں پر اللہ کے رسول کو، امت کو اس بات کا پیغام دیا گیا، جب مال خرچ کرتے ہو اللہ کی راہ میں، وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ فَتَقْعُدَ مَلُومًا مَحْسُورًا، اتنا بھی زیادہ مال خرچ نہ کر دو کہ بعد میں تمہیں خود مانگنے کی نوبت پڑے، کچھ مال اپنے پاس بھی رکھو اپنی ضروریات کے لیے۔ جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی تو یہودیوں نے کفریہ جملہ کہا، کیا کہا؟ کہ اللہ ہے بخیلی کی تعلیم دیتا ہے، اللہ ہے کنجوسی کی تعلیم دیتا ہے، نعوذ باللہ، اللہ کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں۔ تو اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کی اس آیت کریمہ کو نازل کیا اور کہا بل یداہ مبسوطتان، اللہ کے ہاتھ، اللہ کے دونوں ہاتھ کھلے ہوئے ہیں، اللہ ساری کائنات کا رازق ہے، اللہ ہر مخلوق کو کھلاتا ہے، ان کے رزق کا انتظام کرتا ہے۔ یہ جھوٹے ہیں جو اللہ رب العالمین پر اس طرح کی کفریہ بات کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین بخیلی کا حکم دیتا ہے۔ انہوں نے اس آیت کی حکمت کو نہیں سمجھا، اس آیت کریمہ کے مفہوم کو نہیں سمجھا، اور اس طرح کا کفریہ کلام اللہ کے سلسلے میں کرنے لگے۔ اسی آیت کریمہ میں اللہ رب العالمین نے ان کی صفت کو ذکر کرتے ہوئے کہا کلما اوقدوا نارا للحرب اطفأها اللہ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا، اس سرزمین کے اوپر جب یہودیوں نے جنگ چھیڑنے کی سازش کی، اطفأها اللہ، اللہ نے ان کی اس سازش پر پانی پھیرا ہے، اللہ نے اس جنگ کی آگ کو بجھا دیا ہے۔ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا، یہودی ہمیشہ اس کوشش میں رہتے ہیں زمین میں فساد ہو، زمین میں بگاڑ ہو، انسانیت کا قتل عام ہو، لیکن اللہ رب العالمین لا يحب المفسدین، اللہ فساد کرنے والوں کو، انسانی جان پر ظلم کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا، مفسدین سے اللہ محبت نہیں کرتا۔ یہ قرآن کریم کی آیت کریمہ ہے، اس پر آپ کا ایمان ہونا چاہیے۔ خبر آپ کو جیسی بھی ملے، اطلاع آپ کو جیسی بھی ملے، جنگ کی شروعات یہودی کرتا ہے، مسلمان نہیں کرتا، یہ اللہ نے قرآن کریم میں ذکر فرمایا ہے۔ نارا للحرب اطفأها اللہ ویسعون فی الارض فسادا۔ اور مسلمانوں کے سلسلے میں یہودیوں کا کیا عقیدہ ہے، انبیاء کے سلسلے میں کیا عقیدہ ہے، میری زبان اجازت نہیں دیتی، آپ کے کان سننے کی طاقت نہیں رکھیں گے، ایسے ایسے الزامات انہوں نے نبیوں کے اوپر باندھے، انہوں نے نبیوں کے تعلق سے نعوذ باللہ بڑی بڑی باتیں کہیں، بلکہ حد تو یہ ہے اللہ رب العالمین نے یہودیوں کے بارے میں کہا
وَيَقْتُلُونَ الْأَنْبِيَاءَ بِغَيْرِ حق، یہ ناحق نبیوں کے قاتل ثابت ہوئے ہیں، یہ نبیوں کے خورش ثابت ہوئے ہیں۔ انہوں نے زکریہ علیہ السلام کا قتل کیا، انہوں نے یحییٰ علیہ السلام کا قتل کیا، عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے آسمان پر اٹھایا، ورنہ ان کا تو جھوٹا دعویٰ یہ ہے کہ ہم نے بھی عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کیا ہے۔ اور موسیٰ علیہ السلام جو ان کے نبی بنا، ان کی طرف نبی بنا کر کے بھیجے گئے، ان کی طرف رسول بنا کر کے بھیجے گئے، ان کے خلاف انہوں نے کیسی سازشیں کی۔ ایک واقعہ قرآن کریم کی روشنی میں آپ کو بتاتا ہوں۔ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں ذکر فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا لا تکونوا کالذین آذوا موسیٰ، اے لوگوں ویسے نہ بن جاؤ، ان کی طرح نہ بن جاؤ جنہوں نے موسیٰ کو اذیت دی ہے، جنہوں نے موسیٰ علیہ السلام کو تکلیف پہنچائی ہے، موسیٰ علیہ السلام کو ستایا ہے، موسیٰ علیہ السلام پر ظلم کیا ہے، ویسے لوگوں کی طرح نہ ہو جانا۔ اے مسلمانوں، یہ قرآن کریم کی آیت ہے۔ اس آیت کریمہ کا سبب ورود آپ دیکھیں گے، کیا پس منظر ہے، کیا معاملہ ہوا تھا۔ مفسرین نے لکھا ہے، صحیحین کی روایت ہے کہ یہ جو قوم تھی جب غسل کرتی تھی، بخاری مسلم کی روایت آپ کو بتا رہا ہوں، یہ جب نہاتے تھے، غسل کرتے تھے تو یہ پردے کا استعمال نہیں کرتے تھے، یہ ننگے ہو کر کے ایسے ہی نہایا کرتے تھے۔ موسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں، اللہ کے رسول ہیں، بہت شرم و حیا کے پیکر ہیں، وہ رسول ہیں، لوگوں کے لیے اسوہ اور نمونہ ہیں، اللہ رب العالمین کے حبیب ہیں، کلیم اللہ ہے موسیٰ۔ لہذا وہ بنی اسرائیل کے ساتھ جب وہ نہاتے تھے تو ان جگہوں پر غسل نہیں کرتے تھے، بلکہ یہ تنہا جا کر کے الگ نہاتے اور غسل کرتے تھے۔ اذیت کیسی پہنچائی انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کو، سنو ان کے ظلم کو اللہ نے ذکر کیا۔ یہ ایسی بدترین اور ذلیل قوم ہے، انہوں نے اللہ کے نبیوں کو ستایا ہے، کہا کہ موسیٰ ہمارے ساتھ اس لیے نہیں نہاتا، ہمارے ساتھ اس لیے غسل نہیں کرتا، لِأَنَّهُ آرد، اس لیے کہ وہ آرد ہے۔ عربی زبان میں آرد کا لفظ یہ برس کی بیماری جس کو ہو جاتی ہے اس کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ برس یعنی کہ جسم کی ایک بیماری کا نام ہے، سارا جسم جو ہے سفید پڑ جاتا ہے۔ تو کہا کہ موسیٰ پورا لباس پہنتا ہے، اپنے جسم کو ڈھانپ لیتا ہے، اور یہ ہمارے سامنے آ کر کے نہیں نہا تھا کیونکہ اس کے جسم پر بیماری ہے۔ اس طریقے کی انہوں نے یہ بات پوری قوم کے اندر پھیلا دی۔ اب چونکہ نبی تھے، اللہ رب العالمین نے تبرہ کرنا چاہا، اللہ نے انہیں بری کرنا چاہا، لہذا جس پتھر پر موسیٰ علیہ السلام نے اپنا لباس رکھا وہ پتھر وہاں سے دوڑنے لگا موسیٰ علیہ السلام کا لباس لے کر کے۔ اب جیسے موسیٰ علیہ السلام دوڑے اپنا لباس حاصل کرنے کے لیے، بنی اسرائیل نے اس حالت میں موسیٰ علیہ السلام کو دیکھا کہ کسی طرح کا کوئی عیب، کوئی بیماری ان کے جلد اور جسم پر نہیں ہے، تب وہ خاموش ہوئے۔ لیکن موسیٰ علیہ السلام کو بڑی تکلیف ہوئی، انہوں نے اس پتھر پر کاری ضرب ماری۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے۔ تب اللہ رب العالمین نے اس موقع سے اس آیت کریمہ کو نازل کر کے کہا، اے ایمان والوں، اپنے نبی محمد کو ویسی تکلیف نہ دو جیسے بنی اسرائیل موسیٰ کو تکلیف دیتے تھے۔ یہ وہ قوم ہیں جنہوں نے نبیوں کو ستایا ہے، جن کے تعلق سے آج دنیا یہ کہہ رہی ہے کہ ہم ان کے ساتھ ہیں، ان کی طرف ہمدردی کا پیغام بھیج رہے ہیں، یہ اتنے شریف نہیں ہیں۔ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں ان کا پردہ فاش کیا ہے۔ اور اسی طریقے سے میرے بھائیوں آگے بڑھتے ہیں، انبیاء بلکہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے ان کا کیا معاملہ رہا۔ آپ جانتے ہیں قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس، دو صورتیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی۔ نازل ہونے کا سبب کیا تھا؟ لبید ابن عاصم ایک یہودی شخص تھا، اس نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کر دیا۔ کئی دنوں تک اللہ کے رسول تکلیف میں رہے، جسمانی اور ذہنی طور پر پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پریشان رہے، بلکہ حدیثوں میں کہا گیا کوئی ایک کام جو اللہ کے رسول نے نہیں کیا ہوتا، اللہ کے رسول کو خیال آتا کہ میں نے کر دیا۔
اللہ کے رسول نے جو نہیں کہا ہوتا آپ کو خیال آتا کہ میں نے کہہ دیا۔ جادو کی شدت، تکلیف کا یہ اثر تھا پیارے رسول پر۔ اللہ کے رسول تکلیف سے کراہ رہے تھے، کرب و الم کی اس کیفیت میں تھے اللہ کے رسول۔ کئی دنوں تک اپنی اس تکلیف سے پیارے رسول جوجھتے رہے۔ بعد میں اللہ رب العالمین نے جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے سے اللہ کے رسول کو یہ پیغام دیا، قرآن کریم کی ان 2 سورتوں کو نازل کیا کہ آپ اس کی تلاوت کریں، جادو کا جو اثر ہے وہ ختم ہو جائے گا۔ اور فلاں ابن عاصم یہودی ہے، اس نے آپ کے اوپر جادو کیا۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود بیان کرتے ہیں، جب میں ان سورتوں کو پڑھ رہا تھا ایسے لگ رہا تھا کہ ایک ایک گرہ جو باندھی گئی جادو کے ذریعے سے قرآن کریم کی ان سورتوں کی آیتوں سے وہ گرہیں کھلتی جا رہی ہے۔ یہاں تک کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کو بھیجا اور کہا کہ فلاں وہ کنواں ہیں، اس کنویں میں اس نے کنگھی میں کچھ بال لپیٹ کر کے ڈالے ہیں، وہاں جاؤ اس جادو کو نکالو۔ علی رضی اللہ عنہ گئے، خود صاحب واقعہ ہے، دیکھ کر کے منظرنامہ بیان کرتے ہیں، جادو اس قدر شدید تھا کنویں کا پانی مہندی کی رنگت کی مانند ہو گیا تھا۔ یہ جادو کس نے کیا؟ اللہ کے رسول پر، ان یہودیوں نے۔ آپ یہ نہ سمجھیں کہ انہوں نے پیارے رسول کو نہیں ستایا، ان کا یہ وتیرہ رہا، ان کی یہ عادت رہی۔ یہ انبیاء کے دشمن ہیں، یہ اللہ کے دشمن ہیں، یہ انسانیت کے دشمن ہیں، یہ خون کے بازیگر ہیں۔ آپ ان کے بارے میں اور کیا جانتے ہیں؟ ایک یہودی عورت نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت دی کہ آپ آئیں میرے مکان پر مہمان بن کر کے۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دعوت کو قبول کیا، آپ نے اپنے ایک صحابی کو لے کر کے آپ اس دعوت پر دسترخوان پر بیٹھے۔ جیسے ہی اللہ کے رسول نے لقمہ اٹھایا، آپ سے پہلے صحابی وہاں پر موجود تھے جو ساتھ میں گئے تھے، انہوں نے ایک لقمہ ہضم کر لیا، کھا لیا۔ اسی موقع پر جب اللہ کے رسول نے جیسے ہی وہ لقمہ لیا، جبرائیل نے آ کر کے خبر دی اس یہودیہ عورت نے آپ کے کھانے میں زہر ملایا ہے۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اس قدر خطرناک زہر دیا گیا تھا کہ جب اللہ کے رسول کی زندگی کے آخری ایام تھے تو اللہ کے رسول اپنی چادر کو اپنے چہرے سے ہٹا رہے تھے، مضطرب کیفیت میں تھے۔ اماں عائشہ نے پوچھا، اے اللہ کے رسول پریشان ہونے کی وجہ کیا ہے؟ اللہ کے رسول نے کہا، اے عائشہ، اس یہودن نے جو زہر کھلایا تھا اس کی کڑواہٹ آج بھی حلق میں محسوس کرتا ہوں۔ آج بھی وفات رسول پڑھیں آپ، یہ واقعہ ملے گا انہوں نے کیسی سازشیں کی ہے۔ وہ صحابی جنہوں نے لقمہ کھا لیا تھا وہ وہیں پر شہید ہو گئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پوچھا وجہ کیا ہے، ایسا کیوں کیا؟ تو کہنے لگی اگر آپ رسول ہیں تو آپ بچ جاتے، بچ گئے، اگر آپ رسول نہیں ہیں تو جھوٹے دعوے دار تھے، مر جاتے۔ اس طریقے کے بہانے بنا کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کیا۔ بعض روایتوں میں ذکر کیا گیا صحابہ نے قصاص کے طور پر قتل کر دیا، بعض روایتوں میں کہا گیا کہ نہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو معاف کر دیا۔ بہرحال معاملہ جو بھی ہو، یہ سازشیں مدینہ میں رہ کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کی منصوبہ بندیاں کیا کرتے تھے۔ تینوں قبائل مدینہ کے اندر تھے، اللہ کے رسول نے تینوں قبیلوں کے ساتھ ایگریمنٹ کیا تھا۔ قبیلے بنو نذیر تھا، قبیلے بنو قینقاع، قبیلے بنو قریظہ تھا۔ اللہ کے رسول نے کہا ہم مکہ سے آئے ہیں، امن و امان کے ساتھ رہیں گے، تمہارے ساتھ معاہدہ ہوگا، اگر تمہارے اوپر باہر کی کوئی طاقت حملہ کرے گی یہودیوں ہم تمہارا ساتھ دیں گے۔ اللہ کے رسول نے کہا ہم تمہارا ساتھ دیں گے، اور یاد رکھو اگر کوئی باہر کی دشمن طاقت ہم پہ حملہ آور ہوتی ہے تو ہم چونکہ اس جنگی معاملے میں ایک دوسرے کے دوست ہیں تو تمہارے اوپر یہ ذمہ داری ہے کہ تم ہمارا ساتھ دو۔ لیکن ہوا کیا، یہ ساتھ تو دیتے درکنار، انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بلایا، کہا کہ آئیے۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کے قبیلے کے رؤساء اور سرداروں سے ملاقات کرنے کے لیے گئے۔ انہوں نے اللہ کے رسول کو ایک قلعے کی دیوار کے نیچے ٹھہرا کیا اور اوپر قلعے کی دیوار پر چند یہودیوں کو ٹھہرا کیا اور کہا محمد جیسے یہاں پر ٹھہریں گے ویسے محمد کے سر پر وہ چکی، وہ پتھر ڈال دینا۔ جیسے اللہ کے رسول ٹھہرے اور وہ وہاں سے پھینکنے والے تھے،
جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے سے اطلاع ملی یہودی آپ کے قتل کا منصوبہ بنا رہے۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فوراً وہاں سے نکل گئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں سے کہا کیسے بے ایمان ہو تم لوگ، کیسی تم نے ہماری اس حلف نامے کی تم نے رعایت نہیں کی ہے۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو لشکر لے کر کے آنا پڑا کہ ہم نے تمہیں اپنا دوست بنایا تھا اور تم نے ہمارے خلاف یہ بغاوت کی۔ بلکہ دنیا کی تاریخ پڑھ لو، اللہ نے کہا ضربت علیہم الذلۃ والمسکنہ وباءوا بغضب من اللہ۔ آیت کا مفہوم سمجھ میں آتا ہے، اللہ نے کہا قیامت تک ذلیل ہوں گے یہ، اور ان کے اندر وہ تمام چیزیں پائی جاتی ہے کہ یہ ذلت و رسوائی کے حقدار ہیں۔ جس بادشاہ نے ان کو پناہ دی، جس قوم نے ان کو پناہ دی، اسی قوم کے خلاف انہوں نے بغاوت کی۔ بلکہ تاریخ یہ کہتی ہے ایک عیسائی بادشاہ نے انہیں پناہ دی تو اس شہر میں، اس ملک میں جو پانی بہتا تھا، جو نالے تھے، تالاب تھے، ان تالابوں میں پناہ دینے والی قوم جس سے پانی پیا کرتی تھی، ان تالابوں میں انہوں نے زہر ملا دیا۔ جنہوں نے ان کے ساتھ ہمدردی دکھائی اس کے خلاف انہوں نے بغاوتیں کی۔ یہ اللہ رب العالمین نے قرآن میں یوں ہی نہیں کہا ضربت علیہم الذلۃ والمسکنہ، یہ قیامت تک ذلیل و رسوا ہوں گے۔ بظاہر لگ رہا ہے یہ چوتھی بڑی طاقت بن گئے، دوسری بڑی طاقت بن گئے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ان کا حشر تو ایسا ہوگا یہ درخت کے پیچھے چھپے گا اور درخت خود کہے گا اے مومن، اے مسلمان، یہودی میرے پیچھے پناہ گزین ہیں۔ یہ وقت آئے گا، پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں کہا۔ اور یاد رکھیں جس طریقے سے تماشا کیا جا رہا ہے سوشل میڈیا پر، یہ بہت بڑی طاقت ہے، یہ بہت بڑا معاملہ ہے ان کا۔ آپ یقین مانیں اس دنیا کی سب سے بزدل قوم یہودی قوم، سب سے بڑی بزدل قوم اس دنیا کے اندر ہے تو یہودی ہے۔ اللہ رب العالمین نے ان کے بارے میں کہا لو یعمر الف سنہ، ان کو 1000 سال کی عمر دو تب بھی یہ کہیں گے اور زندگی چاہیے۔ تو یہ مسلمانوں کی طرح نہیں ہے۔ مسلمان اللہ کے لیے لڑتا ہے، مسلمان کلمہ توحید کے لیے لڑتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے کہا یہ ذلیل ہیں، یہ بدمعاش ہیں، یہ شرارتی ہیں۔ اور شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد امام ابن قیم الجوزی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب اغاثۃ اللہفان من مصائد الشیطان میں لکھا ہے، کہا کہ ان کا عقیدہ مسلمانوں کے تعلق سے اس قدر خطرناک ہے، یہ کہتے ہیں جتنے مسلمان ہیں یہ اولاد الزنا ہیں، سب حرامی ہیں۔ یہ یہودیوں کا بنیادی عقیدہ بتا رہا ہوں، آپ جا کر کے کتاب چیک کر لینا، اغاثۃ اللہفان من مصائد الشیطان، جتنے مسلمان ہیں سب حرامی ہیں، یہ ان کا عقیدہ ہے۔ بلکہ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں ذکر فرمایا وَقَالُوا لَيْسَ عَلَيْنَا فِي الْأُمِّيِّينَ سَبِيلٌ، یہودیوں کا یہ عقیدہ ہے مسلمان کو مارنے اور کاٹنے میں اللہ کے پاس کوئی گناہ نہیں ہے، مسلمان کو مارنا باعث اجر و ثواب ہے۔ یہ ہیومن رائٹس کی بات کر رہے ہیں آج، یہ لوگوں کو بے وقوف بنا رہے ہیں، یہ لوگوں کو کس طریقے سے احمق بنا رہے ہیں۔ ان کا عقیدہ اللہ نے قرآن میں ذکر کیا ہے۔ جو اطلاعات آ رہی ہیں جیسے میں نے کہا وہ خبر ہے، وہ ظنی بھی ہو سکتی ہے، وہ ایک خبر ہے، اس کے بارے میں تحقیق کے بعد ہی کہا جائے گا کہ صحیح ہے یا غلط ہے، لیکن یہ تو قرآن ہے نا، اس کو تو مانتے ہو، یہ تو یقینی علم ہے۔ اللہ رب العالمین نے کہا یہ مسلمان کو اس لیے مارتے ہیں، مسلمان کو مارنے پر انہیں اجر ملے گا، مسلمان کا خون بہا کر کے یہ اللہ کا تقرب حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ یہ یہودیوں کا عقیدہ ہے جو اللہ رب العالمین نے سورہ آل عمران میں ذکر فرمایا۔ اور کیا انہوں نے صحابہ کو نہیں ستایا؟ جمعہ پڑھنے کے لیے آپ آئے ہوئے، قرآن کریم کی آیت نازل ہوئی یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ، اے ایمان والوں جمعہ کا وقت آ جائے، جب وقت قریب ہو جمعہ پڑھنے کے لیے مسجدوں میں آ جاؤ۔ یہ آیت کریمہ نازل ہوئی۔ اس آیت کریمہ کا سبب نزول کیا ہے؟ اللہ کے رسول خطبہ دے رہے تھے، اطلاع دی مدینہ کے بازار میں تجارتی مال آیا ہوا ہے، تمام صحابہ مسجد نبوی چھوڑ کر کے اللہ کے رسول کو ٹھہرا ہوا منبر پہ چھوڑ کر کے نکل گئے۔ صرف 12 صحابہ اللہ کے رسول کے خطبے میں تھے، بقیہ مسجد پوری خالی ہو گئی۔ اللہ رب العالمین نے ان آیتوں کو نازل کیا، کہا کہ اے ایمان والوں
جمعہ کا وقت قریب ہو تو تجارت کے لین دین میں مصروف نہیں رہنا ہے بلکہ مسجد میں آ جانا ہے۔ اب یہ جو صحابہ گئے تھے، کیوں گئے تھے؟ یہ اس کا سبب معلوم کرو آپ۔ صحابہ اس لیے گئے تھے، مسلمان جمعہ کی نماز ادا کرنے کے لیے خطبہ سنیں گے، یہ یہاں مصروف رہیں گے، جتنا مدینہ کی مارکیٹ میں تجارتی مال آئے گا سارا پہلے یہودی خرید لیں گے، بعد میں اس کو دگنا کر کے اسٹور کر کے سود سمیت بیچیں گے۔ یہ اس طریقے سے سودی کاروبار کیا کرتے تھے مدینہ۔ یہ مجبوری تھی صحابہ کی کہ انہیں خطبہ چھوڑ کر کے، ورنہ صحابہ اللہ کے رسول کے اشارے پر جانثار کرنے والے صاحب کیوں چلے گئے تھے؟ یہ صحابہ کو بھی ستایا کرتے تھے، بلکہ وہ صحابہ جو اسلام قبول کر لیے ان کے پاس آتے اور کہتے کہ مجھے اسلام سمجھ میں آ گیا، مجھے سمجھ میں آ گیا اسلام سچا دین ہے، اور اس صحابی کے ہاتھوں اسلام میں داخل ہو جاتے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کی آیت کو نازل کیا، وَجَهَ النَّهَارِ وَاكْفُرُوا آخِرَهُ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ۔ کیسے صحابہ کو پریشان کرتے تھے، صبح آیا فجر بعد اسلام قبول کر لیا، پھر رات میں مغرب سے پہلے آتا تھا، آ کے کہتا تھا میں نے اسلام کو سچ مان کر کے قبول کیا لیکن اسلام کی تعلیمات تو صحیح نہیں ہے، میں دوبارہ یہودی بن جاتا ہوں۔ اس طریقے سے یہ صحابہ کو ستایا کرتے تھے۔ اس کا نقصان کیا ہوتا ہے؟ اس کا نقصان یہ ہوتا ہے جو ابھی نو مسلم ہے، ابھی اسلام میں داخل ہوا، وہ آدمی بھی شک کا شکار ہو جائے گا۔ وہ کہے گا کہ یہ اس نے اسلام قبول کیا پھر کیسے مرتد ہو گیا؟ صبح میں اسلام لایا رات میں کافر ہو گیا، رات میں اسلام قبول کیا صبح ہونے تک کافر ہو گیا۔ یہ صحابہ کو ایسے پریشان کرتے تھے، لہذا ان کی تاریخ رہی ہے یہ اس دنیا کی سب سے ذلیل اور بدترین قوم ہے۔ یہ اس سرزمین کے اوپر صرف اور صرف فساد مچانا جانتے ہیں، اور اسی طریقے سے جیسے میں نے کہا یہ حلیف تھے اللہ کے رسول کے، اللہ کے رسول کے ساتھ ایگریمنٹ کیا تھا انہوں نے کہ مدینہ پر باہر کی طاقت حملہ کرے گی تو ہم آپ کا ساتھ دیں گے۔ نتیجہ کیا ہوا؟ جنگ احزاب، سورۃ الاحزاب پڑھیں آپ، کہ جب تمام کفار اور مشرکین نے مکہ کے اطراف کے جتنے لوگ تھے سبوں نے اس بات کا فیصلہ کیا کہ مدینہ میں مسلمانوں کی طاقت اور ان کی شوکت اور ان کی قوت میں اضافہ ہو رہا ہے، لہذا ایک ایسی آخری جنگ، ایک ایسا وار چھڑا جائے مسلمانوں کے ساتھ کہ ان کی کمر ٹوٹ جائے اور یہ آئندہ کبھی جو ہے اسلام کا نام لینے والا کوئی نہ رہے۔ سورۃ الاحزاب پڑھیں آپ، مسلمانوں پر کیسی تکلیف تھی، صحابہ کے لیے کیسا امتحان تھا۔ اللہ رب العالمین نے خود قرآن کریم میں کہا ہنالک ابتلی المؤمنون وزلزلوا زلزالا شدیدا، یہاں اللہ نے اہل ایمان کا امتحان لیا، امتحان کی گھڑی اس قدر سخت تھی، زلزلوا زلزالا شدیدا، اللہ رب العالمین نے نچوڑ دیا تھا مسلمانوں، سامنے سے دشمن بھوکی پیاسی حالت میں اللہ کے رسول صحابہ خندق کھود رہے ہیں، اور آپ دیکھیں یہ حلیف تھے اللہ کے رسول کے، جب تمام طاقتیں آ گئی تو ان کا یہ فریضہ تھا کہ اللہ کے رسول کا صحابہ کا ساتھ دیتے، لیکن انہوں نے اپنا فرستادہ دشمن طاقتوں کے پاس بھیجا، انہوں نے اپنا سفیر بھیجا اور کہا کہ تم سامنے سے حملہ کرو مسلمانوں پر، ہم مدینہ میں ہیں، ہم پیچھے سے حملہ کریں گے مسلمانوں پر۔ اللہ کے رسول نے پناہ دی تھی ان کو، اللہ کے رسول نے دوست بنایا تھا ان کو، لیکن انہوں نے ہمیشہ اللہ کے رسول صحابہ، بلکہ یوں کہے کہ آج جو عرب دنیا ہے، عرب دنیا مڈل ایسٹ کے اس نقشے پر یہودیوں کا یہ خنجر ہے، لہذا جو لوگ اس غلط فہمی میں ہیں کہ یہ قوم ان کے اوپر ظلم ہو رہا ہے، حملے ہو رہے ہیں، ایسا کچھ نہیں ہے، یہ آپ کو وہ دکھاتے ہیں جو وہ دکھانا چاہتے ہیں، یہ آپ کو وہ سناتے ہیں جو وہ سنانا چاہتے ہیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العالمین تمام مظلوم فلسطینی بھائیوں کی مدد اور نصرت فرمائے، دنیا کے جس خطے میں بھی مسلمان ستائے جا رہے ہیں اللہ رب العالمین ان تمام کو اپنی رحمت کے ذریعے سے ڈھانپ لے، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم۔